ہوسٹ ہمارے خواجہ. اس پروگرام کو لائیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ edutv.agc.gov.pk. آپ ہمیں ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں, پریویسلی نون ایز ٹویٹر @edutv_agc پر. ویورز, آج کے اس پروگرام کا ٹاپک ہے کامن ویلتھ اسکالرشپ پروگرام. ناظرین, نوجوانوں میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اور انہیں فائنینشیل ایشوز کو سالو کرنے کے لیے اور ان کے ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے ان کے لیے اسکالرشپ فراہم کرنا بہت ضروری ہے. کامن ویلتھ اسکالرشپ کمیشن تمام کامن ویلتھ کنٹریز کے لیے اسکالرشپ فراہم کرتا ہے. 1960 سے اب تک کامن ویلتھ اسکالرشپ کمیشن 30,000 سے زائد لوگوں کو UK میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کر چکا ہے. پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نامینیٹنگ ایجنسی کے طور پر کام کر رہی ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامن ویلتھ اسکالرشپ پروگرام, اور اس سلسلے میں بہت ہی ڈیٹیلڈ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے ویری آنریبل گیسٹ مسٹر اویس احمد, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان, اور ان کے ساتھ موجود ہیں سید کاشف جہان, پروجیکٹ ڈائریکٹر فار فارن فنڈڈ اسکالرشپس, HEC اسکالرشپ ڈویژن. آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. سر, ویلکم ٹو لاہور گیز یونیورسٹی اسٹوڈیوز. آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کامن ویلتھ اسکالرشپ پروگرام میں. یہ اسکالرشپ پروگرام ہے کیا؟ جی, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہوں گا, کیونکہ HEC سے آپ مخاطب ہیں, تو میں اس کو سٹارٹ بریفلی کرنا چاہوں گا. 2002 سے جب ہائر ایجوکیشن بنا, دیر آر 4 اسٹریٹجک ایمز اس آرگنائزیشن کے, کہ پہلی 4 چیزیں کیا ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کرنی ہے. اینڈ دوز ور امپروونگ ایکسیس, جو تعلیم ہے ہائر ایجوکیشن, اس کے مواقع جو ہیں ان کو بڑھانا ہے, ایکوٹی کے ساتھ بڑھانا ہے. دوسری بہت ہی اہم چیز تھی ایکسیلنس ان ٹیچنگ اینڈ ریسرچ, یعنی کہ جو معیار ہے تعلیم کا اس کو بہتر بنانا ہے اور ریسرچ کرنی ہے. اس کے بعد تیسرا ایک بہت ہی اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا براہ راست تعلق آج کے ہمارے ٹاپک سے ہے, اور تمام لوگوں کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ 2002 سے آج تک دس از ون آف آر کور اسٹریٹجک ایم. اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھا اسٹریٹجک ایم 2002 میں قائم ہوا وہ ریلیونس تھی, یعنی کہ جو کچھ بھی ہم کریں, چاہے وہ تعلیم کے میں ہو, تحقیق میں ہو, یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں ہو, وہ ملک کی ضرورت اور مفادات کو سامنے رکھ کے کیا جائے. تو وہاں سے یہ سفر جو ہے اسکالرشپس کا, اس کا آغاز ہوتا ہے. اینڈ سنس دین ہائر ایجوکیشن کمیشن ہیز انویسٹڈ اباؤٹ 40% of its entire resources in development sector on scholarships. تو اگر آپ یہ بات کریں کہ کوئی سب سے بڑا چنک جو ہے وہ کس طرف گیا ہے, تو وہ ترقی کے لیے جو ہمارے نوجوان ہیں, جو اسکالرشپس ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے گیا ہے. اور اس کا تعلق صرف فیکلٹی سے نہیں ہے, بلکہ ان تمام شعبوں میں ہے جہاں تحقیق ہے, یا اس انڈسٹری میں ہے جہاں پر ہائیلی کوالیفائڈ ہیومن ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک طرف حکومت پاکستان کی ایک بہت ایفرٹ رہی ہے گزشتہ 2 دہائیوں میں فار پروموٹنگ دی ڈیولپمنٹ آف ہیومن ریسورس ان پاکستان ان ہائر ایجوکیشن سیکٹر. دوسری طرف ہم نے کوشش کی ہے کہ جو دنیا اسکالرشپ آفر کرتی ہے ان اسکالرشپ کو بھی بہتر انداز میں استعمال کیا جائے, اس میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جائے اور ان کے لیے اپرچونیٹیز کو انہینس کیا جائے. تو کامن ویلتھ اسکالرشپس جو ظاہر UK گورنمنٹ کے اسکالرشپس ہیں, اور فل برائٹ جس میں ہماری شراکت USA کے ساتھ ہے, یہ 2 میجر اسکیمز ہیں جہاں پر یہ مواقع آتے ہیں. کامن ویلتھ اسکالرشپ از آفرڈ بائی دا کامن ویلتھ کمیشن ٹو آل دا ممبرس کنٹریز. جس طرح آپ نے اپنے تعارف میں بتا دیا کہ 56 ممبر کنٹریز ہیں. 1960 سے یہ اسکیم ہے. پرائمریلی اٹ از فار MS and PhD لیول اسٹڈیز. پاکستان میں یہ اسکالرشپ جو آفر ہوتے ہیں آن این ایوریج ہمارے پاس تقریباً 66 اسکالرشپ سلاٹس پہ ہم نامینیٹ کرتے ہیں. 26 اس میں MS لیول کے ہیں, 30 اس میں PhD لیول کے ہیں, اور 10 اسکالرشپ ایسے ہیں جو بنیادی طور پہ فیکلٹی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. وہاں پر صرف جو یونیورسٹیز کی فیکلٹی ہے وہ ایلیجیبل ہے, اور اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ انہوں نے 1 سال
ایز اے ریگولر فیکلٹی ممبر اور ایز اے کنٹریکچوئل ریگولر فیکلٹی ممبر کام کیا ہو. ایڈ ہاک یا جو ایڈجنکٹ فیکلٹی ہے منیمم 1 سال 12 ماہ. جو ایڈ ہاک فیکلٹی ہے یا وزٹنگ فیکلٹی ہے وہ اس کے لیے ایلیجبل نہیں ہوتی. اور یہ یو کے کی بہترین یونیورسٹیوں میں تعلیم کے لیے ہیں اور یہ ایلیجبل یونیورسٹیز ہیں. 80 سے زیادہ یہ یونیورسٹیز ہیں اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا سٹائپنڈ بہت اچھا ہے. کافی زیادہ پیسے ملتے ہیں جس میں بہت اچھے طریقے سے جو گریجویٹس ہیں وہ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کر سکتے ہیں اور وہ اپنی جو باقی ضروریات ہیں انہیں بھی پورا کر سکتے ہیں. اور یہ ٹاپ یونیورسٹیز میں ہے یو کے کی. مثال کے طور پہ جو دنیا کی بہترین 10 یونیورسٹیز ہیں اس میں 4 یونیورسٹیز یونائٹڈ کنگڈم کی ہیں جس میں آف کورس کیمبرج ہے, آکسفورڈ آپ سب لوگ جانتے ہیں, امپیریل ہے, UCL ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اسکالرشپ ہے اور پاکستان میں کافی اسکالرشپ یہ ہر سال ملتے ہیں. کوئی 15 کہ آن این ایوریج 15-16 اسکالرشپس جو ہیں وہ پاکستان کو ایوارڈ ہوتے ہیں یہ. جی سر اس میں جو لیولز آپ نے بتائے وہ MS اور PhD ہیں, BS لیول نہیں ہے اس میں؟ نہیں BS نہیں ہے اس میں. یہ یو کے گورنمنٹ کا کیونکہ اسکالرشپ ہے انہوں نے خود یہ طے کیا ہوا ہے اور وہ تمام دنیا میں ممبر کنٹریز میں اپنے یہی انہی دو لیولز پہ آفر کرتے ہیں. دس از لیول 7 اینڈ لیول 8 ان اکارڈنس ود پاکستان کوالیفیکیشن فریم ورک. جی ٹھیک ہے. اچھا سر اس اسکالرشپ کا جو سلیکشن پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ کوئی ایج لمٹ بھی ہے اس کے لیے؟ نہیں ایج لمٹ کوئی نہیں ہے اسکالرشپ کی. دیر از نو ایج لمٹ پرسکرائبڈ بائی دی کامن ویلتھ اسکالرشپ سیکریٹریٹ اور ایج کی ہم بھی کوئی قید نہیں لگاتے. بنیادی طور پہ 2 کیٹیگریز میں اسٹوڈنٹس اس میں اپلائی کرتے ہیں. ایک MS کی کیٹیگری ہے اور ایک ظاہر ہے کہ PhD کی کیٹیگری ہے. MS کا جو اسکالرشپ ہے وہ 1 سال کے لیے ہے اور جو PhD کا اسکالرشپ ہے اس میں 36 منتھس آرڈنریلی 36 ماہ کے لیے وہ اسکالرشپ ہے. بنیادی جو ایلیجبلٹی ہے MS کے لیے ہے وہ 16 سال کی تعلیم ہے جس کو ہم انڈر گریڈ لیول کہتے ہیں اور اس میں جو ان کا معیار ہے فرسٹ کلاس وہ اس کو کہتے ہیں. اٹس این اٹینمنٹ بٹوین 60 to 70% آف جو اٹینمنٹ مارکس اگر آپ نے لیے ہوئے ہیں تو ایلیجبل ہو جاتے ہیں اسکالرشپ کے لیے. اور اس میں جو باقی جو ایلیجبلٹی کنڈیشن ہے اس میں کامن ویلتھ کنٹری کا ظاہر ہے شہری ہونا ضروری ہے. پاکستان کے حوالے سے پاکستانی NAJ کے نیشنل جو ہیں وہ اس کے اندر ایلیجبل ہیں. اس کی ایک اور بھی کنڈیشن ہے کہ اس میں 2nd یا 3rd ڈیو نہیں ہونی چاہیے آپ کی ٹرمینل ڈگری میں. یہ بھی ایک اس کی ایلیجبلٹی کنڈیشن ہے. پھر اس کی جو سلیکشن ہوتی ہے بنیادی طور پہ وہ ہم جو میرٹ بناتے ہیں وہ ہیٹ سکور کے اوپر بناتے ہیں. جو ہائر ایجوکیشن ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے اس کی منیمم تھریش ہولڈ ہے 60%. یعنی کہ دونوں کیٹیگریز میں MS اور PhD ایک اسکالرشپ کے متعلقہ ہیٹ ٹیسٹ بچوں کو لینا ہوتا ہے اور اس میں جو آپ کا منیمم تھریش ہولڈ ہے وہ 60% ہے. اگر اس سے نیچے ہو جائے تو وہ ایلیجبلٹی کنڈیشن انووک ہو جاتی ہے, کوئی ایلیجبل نہیں رہتے بچے. لیکن اس سے زیادہ پھر جتنے بچوں کا سکور ہے وہ میرٹ بنتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ اس کی کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے. اس وقت جو ڈیٹ ہے وہ 17 اکتوبر ہے. اس سے پہلے یہ پروسیس جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. اور ہیڈ کا جو سکور ہے اس کی کیونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے تو وہ ٹیسٹ بھی اس وقت جو ہے وہ اویلیبل ہے, اوپن ہے اور بچے اس میں رجسٹر کر سکتے ہیں. اس کی ڈیڈ لائن بھی 17 اکتوبر ہی ہے. اور یعنی کہ جو کامن ویلتھ اس کا جوائنٹ اپلیکیشن پروسیس ہے. اپلیکنٹ نے کامن ویلتھ اسکالرشپ کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے اور اپنا پورٹ فولیو بنانا ہوتا ہے. اور اسی طرح HEC اسکالرشپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی اپنا پورٹ فولیو بنانا ہوتا ہے. اس کی دونوں ایپلیکیشن لانچ کرنے کی جو اس وقت کٹ آف لائن ہے وہ 17 اکتوبر 2023 ہے. پاکستان کے سلسلے میں کیونکہ یہ 4 بجے تک ہے اور جو UK GMT ٹائم ہے اس میں بھی 4 بجے ہے تو وہ پاکستان کیونکہ سے 5 گھنٹے وہ پیچھے ہیں تو ظاہر ہے اس میں پھر 4 بجے کے بعد آپ 5 گھنٹے ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ کٹ آف لائن ہے, اس کے بعد اپلیکیشن سبمٹ نہیں ہوں گی. تو بنیادی ایلیجبلٹیز اس میں یہی ہیں. MS PhD کے لیے اگر انرولمنٹ کرنی ہو تو اس میں 17
سے 18 سال کی تعلیم ہونی ضروری ہے, وہ بھی فرسٹ کلاس. باقی ریکوائرمنٹ اس میں سیم ہے, لیکن اس میں کچھ ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ ایڈیشنل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس میں 2 ریفرنسز چاہیے ہوتے ہیں. 2 ریفریز جو آپ کے ہیں انہوں نے ان سے آپ نے ریفرنس لے کے وہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو آپ یونیورسٹیز یو کے کی چوز کر رہے ہیں اپلیکینٹ, ان میں سے کسی ایک یونیورسٹی کے سپروائزر سے ایکسیپٹنس یا سپورٹ لیٹر ہونا ضروری ہے. تو ان کیس آف پی ایچ ڈی یہ 2 ایڈیشنل ضروریات ہیں یا ایلیجبلٹی کنڈیشنز ہیں جو ایم ایس سے بڑھ کے ہیں. باقی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ سملر ہیں, اور ظاہر ہے کہ لیول کا فرق ہے. پی ایچ ڈی کے جی پی ایچ ڈی میں ظاہر 17 سے 18 سال کی آپ کی تعلیم ہونی چاہیے بیسکلی. ایم ایس آپ کے پاس اگر کینڈیڈیٹ کے پاس ہے تو دین وہ ایلیجیبل ہے پی ایچ ڈی کے لیے. تو اس قسم کی اس میں چیزیں ہیں. کچھ اور بھی ریکوائرمنٹس ہیں پی ایچ ڈی میں. اگر آپ نے ایک اسکالرشپ آپ کے پاس آلریڈی ہے, پاکستان میں آلریڈی انرولڈ ہیں آپ پی ایچ ڈی میں اور آپ کا کورس کمپلیٹ ہے, جی نہیں, اگر آپ کے if you are already enrolled in Pakistan or abroad in PhD studies, then this is an eligibility condition. پھر نہیں ہے eligibility, ایسے اسٹوڈنٹ نہیں الاؤ کر سکتے. جی ٹھیک ہے سر. کامن ویلتھ اسکالرشپ کی جو ویب سائٹ ہے اور جو ایچ ای سی کی ویب سائٹ ہے, ان دونوں میں کرائٹیریا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے یا سیم ہے؟ تقریباً چیزیں وہی سی ہیں موسٹلی. کچھ ان کی ایڈیشنل کچھ ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک پی ایچ ڈی میں اگر آپ انرولڈ ہیں تو آلریڈی آپ دوسری پی ایچ ڈی میں نہیں انرول ہو سکتے. جس طرح ماسٹر لیول پہ اگر آپ ایک ماسٹر کر چکے ہیں تو اس کی کنڈیشنز ہیں کہ آپ دوسرے ماسٹر کے لیے کب اور کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی کچھ ترجیحات ہیں, کچھ ڈیٹیلز ہیں جو اس میں اویلیبل ہے. بنیادی انفارمیشن جو ہے وہ ملتی جلتی ہے, لیکن کیونکہ یہ ذرا ڈیپتھ والا سوال ہے تو میں کاشف صاحب کی مدد چاہوں گا اس میں, اور ان سے درخواست کروں گا کہ ذرا وہ اس بارے میں دونوں ویب سائٹ کو ذرا ڈیپلی کمپیئر کریں اور ذرا تاکہ بچوں کو اچھی گائیڈنس مل سکے. جی اوور ٹو یو کاشف صاحب. جی شکریہ سر. جو اس دونوں میں ڈفرینس ہے, کامن ویلتھ جو پورٹل ہے, اسکالرشپ کا پورٹل ہے, وہاں پہ ڈیٹیلز ریلیٹڈ ٹو پرسنل اسٹیٹمنٹ, اسٹڈی پلان, ریسرچ پروپوزل, اور وہاں پہ ورڈ کاؤنٹ بھی ایک انہوں نے جب بھی آپ فل آؤٹ کریں گے ان کا فارم تو وہاں پہ ورڈ کاؤنٹ ہے. 250 ورڈز کا ورڈ کاؤنٹ ہے, 500 کا ورڈ کاؤنٹ ہے. تو جو بھی آپ پرسنل اسٹیٹمنٹ اگر آپ وہ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, تو اس میں آپ کو ایک ایک ورڈ جو ہے وہ بڑا نپتلا اور آپ کو پورے اسے سوچ سمجھ کر اور ریسرچ کر کے آپ کو یوز کرنا ہے. اس کے علاوہ جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ تھیمز, اس کامن ویلتھ اسکالرشپ کے 6 ڈیولپمنٹ تھیمز ہیں جس میں ان جرنل جس میں ایریاز ہیں جن میں اپلائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اور ان ڈیولپمنٹ تھیمز کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے اپنے پرسنل اسٹیٹمنٹس کو بھی, اپنے گولز کو بھی, کیریئر گولز کو, اپنے 5 ایئر لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم گولز کو آپ نے اس سے ریلیٹ کرنا ہے. اور وہ 6 گولز جو ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو جو اگر وہ ہے تو ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, دوسرا ہیلتھ سسٹمز ہے, تیسرا گلوبل پراسپیرٹی ہے, چوتھا جو ہے وہ پیس سیکورٹی اینڈ گورننس سے ریلیٹڈ ہے, 5واں جو ہے وہ رسپانس ٹو کرائسس ہے, اور چھٹا ایکسیس انکلوژن اینڈ اپرچونٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو جو بھی پرسنل اسٹیٹمنٹ اور گولز جو وہاں پہ مینشن کرنے ان 6 ڈیولپمنٹ ایریاز سے ریلیٹڈ کرنے ہیں. اس میں جو کامن ویلتھ ایک تو ایچ ای سی کا اس میں کردار ہے وہ ہے انیشل اسکروٹنی میں. پہلے انیشل اسکروٹنی میں جو ہے وہ ہم جس طرح سر نے کہا کہ ہیٹ کے سکور کے اوپر ہم انیشل اسکروٹنی کریں گے. اس کے بعد جب ہم نامینیشن شیئر کرتے ہیں کامن ویلتھ سے تو وہ کامن ویلتھ پھر سبجیکٹو ایویلویشن کرے گا بیسڈ آن جو انہوں نے انفارمیشن اپلیکینٹس نے کامن ویلتھ پورٹل کے اوپر جو انہوں نے یہ گولز, ڈیولپمنٹ امپیکٹ, پرسنل اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے جو انہوں نے فل آؤٹ کیا ہوگا اس کے بیس کے اوپر وہ ایویلویٹ ہوں گے. تو وہ بہت جس طرح میں نے کہا ورڈ کاؤنٹس ہیں وہاں پہ اور آپ نے بڑا نپتلا جواب دینا ہے اسی حساب سے, تو وہ بہت ضروری ہے اس طرح. ٹھیک ہے سر. یہ اسٹڈی ڈیوریشن اس کی کتنی ہے اسکالرشپ کی؟
12 माह, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि एमएस के लिए ये 12 माह है और 36 मंथ 3 साल जो है ये पीएचडी के लिए है जी। तो ये है। और पीएचडी के केस में इन रेयर केसेस अगर सुपरवाइजर और यूनिवर्सिटी मुत्तफिक हों तो समटाइम्स कुछ मुद्दत में इजाफा होता है, बट वो केस टू केस बेस पे एवेल्युएशन होती है और जेन्युइननेस ऑफ नीड एंड नेचर ऑफ स्टडी की बुनियाद पे वो फैसला किया जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में इट्स अ स्कॉलरशिप फॉर 36 मंथ्स इन केस ऑफ पीएचडी, 12 months for MS. सर अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि स्टाइपेंड कितना है इसका और इसके अलाइड बेनिफिट्स कौन से हैं? अच्छा, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि ये काफ़ी हैंडसम बड़ा स्कॉलरशिप है और आजकल क्योंकि हमारी करेंसी के हालात अच्छे नहीं हैं तो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत ही बड़ा लगता है। इसमें एक तो ये है कि यूनिवर्सिटी की पूरी ट्यूशन फी कवर है इसके अंदर, यानी कि बच्चे ने कोई फीस नहीं देनी। जो भी सिलेक्टेड स्कॉलरशिप अवॉर्डी है वो फुली कवर्ड है इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फी। दूसरा, एक रिटर्न फेयर आपको मिलेगा, यानी कि आप जब जाएंगे स्कॉलरशिप पे यूके स्टडी करने, वो और वापसी पे इन केस ऑफ एमएस। पीएचडी में आपको एक दफ़ा दरमियान में भी ये ऑप्शन मिलती है, लेकिन उसकी कुछ और ज़रूरियात हैं जो पूरी करनी होती हैं। इसके अलावा स्टाइपेंड जो है वो अगर आप लंदन मेट्रोपोलिस के बाहर रह रहे हैं तो ये 1347 पाउंड्स है फॉर एरियाज आउटसाइड लंदन मेट्रोपोलिस, और अगर आप लंदन मेट्रोपॉलिटन के अंदर हैं तो दिस इज 1652 पाउंड्स। तो ये मंथली स्टाइपेंड है जो काफ़ी रीज़नेबल है एक शख्स के लिए। इसके अलावा अभी इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, मिसाल के तौर पे कुछ अलाउंस वार्म क्लोथिंग का मिलता है। इसके अलावा अगर स्टडी रिलेटेड कोई ट्रैवल है एज ए पार्ट ऑफ डी प्रोग्राम, देन वो स्टडी रिलेटेड जो ट्रैवल है वो भी फाइनेंस होता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं जिसमें एमएस में अगर कोई सिंगल पेरेंट हैं, विडो हैं, डाइवोर्स हैं और उनके साथ बच्चा है कोई, तो एक बच्चे का एडिशनल अलाउंस है जो इसमें 576 या 577 पाउंड के बराबर है फर्स्ट चाइल्ड का। सेकंड चाइल्ड अगर है तो उसके लिए 143 पाउंड्स हैं, तो और अगर थर्ड है तो उसके लिए भी 143 पाउंड्स हैं। लेकिन उसकी शर्त यह है कि ये बच्चे 16 साल से कम उम्र हों और वो जो सिंगल पेरेंट हैं उनके साथ रहते हों यूके के अंदर, तो तब ये अलाउंस एडमिसिबल होता है। तो इट्स प्रीटी हैंडसम अलाउंस। पीएचडी की शक्ल में कुछ इसमें तब्दीली आती है। जो मंथली अलाउंस है बुनियादी तौर पे उसमें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें एक एडिशनल टिकट है, यानी कि दरमियान में आप आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर दरमियान में स्टडी के लिए ना आ रहे हों, क्योंकि स्टडी का ट्रैवल अलहदा से फाइनेंस है। अगर आप पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान में ही आपकी स्टडी है तो अगर आप स्टडी के लिए आते हैं तो वो फिर मिड टर्म जो आपको एक एडिशनल टिकट मिलता है वो नहीं है। लेकिन इसमें जो एक एडिशनैलिटी है, बच्चों को तो उसी तरह जिस तरह तकरीबन उसी तरह मिलता है, लेकिन इसमें एक एडिशनैलिटी है कि इसमें स्पाउस का अलाउंस भी है पीएचडी में, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, ये 36 माह का स्कॉलरशिप है। तो इसमें स्पाउस के लिए 290 यानी 290 पाउंड्स पर मंथ मिलते हैं, और अगर उसमें फर्स्ट चाइल्ड है और साथ ही रह रहा है पेरेंट्स के तो उसके लिए भी 290 पाउंड्स हैं। सेकंड और थर्ड चाइल्ड के लिए 143 पाउंड्स हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसमें ज़्यादा हैं पीएचडी के स्कॉलरशिप में। तो अगर बच्चे हैं और स्पाउस नहीं है तो फिर स्पाउस का अलाउंस तो नहीं मिलता, लेकिन बच्चों का जो अलाउंस है वो बढ़ जाता है, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड का 576 हो जाता है, जो एमएस में जिस तरह मैंने बताया था कि सिंगल पेरेंट अगर है कोई तो उसको जो अलाउंस मिलता है वही फिर इस शक्ल में वो अलाउंस मिलता है। तो काफ़ी हैंडसम स्कॉलरशिप है, और जो लोग जाते हैं उनकी इंटेंट यही होती है कि उनको इतने वसाइल मुहैया कर दिए जाएं स्कॉलरशिप में कि वो मुकम्मल तौर पे अपनी तालीम और तहकीक के ऊपर अपने वक्त को इन्वेस्ट कर सकें और उनको कोई ज़रूरत ना हो किसी भी किस्म की जॉब की या काम की। इट्स अ फुली कंप्लीटली फंडेड स्कॉलरशिप जी। सर सिंगल से बेहतर है कि आप मैरिड होके जाएं।
ایڈیشنل بینیفٹ سے تو یہی لگ رہا ہے. جی اچھا سر, اس کی کوئی فیس ہے اس ایپلیکیشن دینے کے لیے؟ کوئی چارجز آن لائن؟ کامن ویلتھ ویب سائٹ پہ اب اگر آپ بچے جاتے ہیں وہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے. دے ہیو جسٹ ٹو فل اپ دی فارمز, پرووائڈ ڈیٹیلس. اسی طرح HEC اسکالرشپ پورٹل پہ بھی کوئی چارجز نہیں ہے. بٹ کیونکہ اس کی ایک شرط ہے کہ کنکرنٹلی دونوں جگہ پہ اپلائی کرنا ہے اور ہیڈ اسکور اس کی ایک ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ ہے, تو ہیڈ اسکور کی فی ہے, اور وہ ہیڈ اسکور کی فی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے میرے خیال میں. تو وہ, اور اس کے بھی 2 لیول ہیں, یعنی کہ جب ہیڈ اسکور میں بچے جاتے ہیں تو وہ ایک MS کا ہیڈ علیحدہ ہے جو آپ نے دینا ہے, اور جو PhD کے لیے ہیڈ ہے وہ علیحدہ ہے. وہ ٹیسٹ کے لیول کا فرق ہے, تو وہ اس کی فیس جو ہے وہ پھر دینی پڑے گی. جی سر اس میں اگر میں سوری 60% میں نے جس طرح عرض کیا تھا ہیڈ اسکور میں. لیکن جی آپ کاشف صاحب, اس میں سر جس طرح آپ نے کہا کہ جو فی جو یہ ہیڈ ٹیسٹ کی فی ہے وہ اراؤنڈ 2000 ہے, جو کہ ان کو دینا پڑے گی. ETC کا وہ ہے, تو یہ میری پاکستانی روپے چاہیے, پاکستانی روپوں میں بات ہو رہی ہے. 2000 یہ لوکل ٹیسٹ ٹھیک ہے. جی وہ جو ہے وہ آن لائن بھی وہ کر سکتے ہیں. ETC کے جو پورٹل ہے etc.hec.gov.pk پہ جا کے آن لائن بھی جیز کیش اور ایزی پیسہ کا بھی وہ 1 لنک کے تھرو دے سکتے ہیں, اور وہی چالان کا بھی وہ ہے, تو وہ جمع کرا سکتے ہیں 2000 روپے, اور وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں ٹل اکتوبر 17 تک. ٹھیک ہے. اچھا, اگر کوئی غلطی سے انفارمیشن ایڈ آن ہو جائے آپ کے پورٹل پہ تو, اور فردر آپ پروسیڈ کر دیں, تو بعد میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس میں اسکالرشپ میں؟ دیکھیں, جو ایک دفعہ اپلیکیشن جب سبمٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایڈیٹیبل نہیں ہے. تو یہ آپشن موجود ہے کہ آپ اپلیکیشن فل اپ کریں, سیو کر لیں. جب تک آپ اسٹوڈینٹس یا اپلیکینٹ سیو کرتے رہیں گے اٹ ریمینز ایڈیٹیبل. بٹ ونس سبمٹڈ تو اس کے بعد پھر یہ نہیں ہو سکتی, اور اس کا جو پھر فیصلہ ہے وہ HEC پہ آ جاتا ہے. اس HEC کے پاس یہ اختیار ہے کہ صرف فالس انفارمیشن کی بنیاد پر اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے. تو اس وجہ سے تمام اسٹوڈینٹس کو یہ ہدایت ہے کہ وہ چاہے وہ کامن ویلتھ کی ویب سائٹ پہ پروفائل بنا رہے ہوں اور اپنا ڈیٹا دے رہے ہوں, یا HEC کی ویب سائٹ پہ یا ETC کی ویب سائٹ پہ, تو وہ بہت کیئرفلی اس کو کریں, سیو کر لیں, سبمٹ نہ کریں, تحقیق کر لیں. جب وہ بالکل شیور ہوں کہ اب تمام تفصیلات صحیح ہیں تو صرف اسی کی وقت جو ہے وہ اس کو سبمٹ کریں. اگر وہ ایک دفعہ سبمٹ ہو گئی تو وہ آپ سمجھ لیں کہ لاک ہو جاتی ہے, اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ اسٹوڈنٹ کے حق میں نہیں نکلتا. تو اسٹوڈنٹ سے یہ بالکل گزارش ہے. ویسے بھی آئی تھنک جو ٹروتھفلنس ہے اٹس این اسینشیل انگریڈینٹ, اور پوری دنیا میں نہ صرف اس کو ویلیو کیا جاتا ہے بلکہ یہ ہمارے مذہب کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. تو بالکل کریکٹ انفارمیشن بھرنا یہ ایبسولوٹ نیسیسٹی ہے ان دونوں فارمز کی. جی سر, افغان نیشنل بھی اپلائی کر سکتے ہیں اسکالرشپ کے لیے؟ نہیں, فرام پاکستان نہیں کر سکتے جی. پاکستانی اسکالر اس ایپلیکینٹس کے لیے پاکستانی نیشنل اور AJK کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں, آزاد جموں اینڈ کشمیر جو ہیں. سر GRE وغیرہ کی طرح کے جو ٹیسٹ ہیں وہ نہیں, GRE کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کے لیے, نہ لوکل HEC کی ریکوائرمنٹ ہے, نہ ہی کامن ویلتھ کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز جہاں بچے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کی کوئی ایڈیشنالٹی ہو, تو اگر وہ ایسی یونیورسٹیز چوز کر رہے ہیں جہاں پر GRE از ون آف دیئر ریکوائرمنٹ, تو پھر وہ GRE ان کو دینا پڑے گا ایز اے ریکوائرمنٹ آف دا ایڈمیٹنگ یونیورسٹی, بٹ ناٹ ایز کامن ویلتھ. تو میں اس میں مزید اس کے روشنی ڈالنے کے لیے اس چیز پہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. GRE کی فیس بھی زیادہ ہے, اور اس وجہ سے میں کاشف صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ مزید بات کریں اس بارے میں. جی اس میں ایسا ہے کہ جب وہ اسٹوڈینٹس سلیکٹ کریں گے اپنی یونیورسٹی کو, اور اس میں اگر کامن ویلتھ میں بھی اور HEC کے پورٹل پہ بھی 3 یونیورسٹیز کی چوائس ہے,
تو اور 3 کورسز بھی ساتھ وہ فائنلائز وہ کریں گے. تو جب وہ سلیکٹ کریں گے تو کامن ویلتھ کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ ایک آپشن ہے ایڈوائز اے اسٹوڈنٹ کا, ایک آپشن ایک ٹیب ہے, وہاں پہ ساری ایڈوائز لکھی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو فل اپ کرنے سے پہلے کامن ویلتھ کا جو فارم ہے, اپلیکیشن فارم, وہ فل اپ کرنے سے پہلے کیا کیا اس کے پاس انفارمیشن ان اسٹوڈنٹس کے پاس ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اسی میں وہ چوز یونیورسٹی اور جو ان کا کورس ہے وہ وہاں پہ مینشنڈ ہیں سارے جو یونیورسٹیز ہیں, ان یونیورسٹیز کے اس پہ جا کے وہ وہاں پہ کورس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کورس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں, جس میں اگر جی آر ای ہے یا کوئی اور ریکوائرمنٹ ہے, وہ وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اگر اس ریکوائرمنٹ ہے کسی کورس کی کہ جی آر ای ریکوائرڈ ہے تو پھر وہ اسکور ان کو سبمٹ کرنا ہوگا. اور وہ پھر اس کامن ویلتھ اسکالرشپ کے لیے پورٹل کے اوپر جب تک 17 اکتوبر ہے اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اور نہ ہی ایچ ای سی اس کے اوپر. لیکن جب یہ اسکالرشپ اگر اوارڈ ہو جاتا ہے, ان پیرل انہوں نے جو ہے ایڈمیشن بھی یو کے یونیورسٹی سے لینی ہے, تو اس کے لیے وہ امپورٹنٹ ہو جائے گا فیکٹر. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی اور اس کے کورس کے اوپر. سر ہم ایک سے زیادہ کورسز میں نہیں اپلائی کر سکتے, یعنی کہ آپ کو بتانا کہ 3 چوائسیز وہاں پر ہیں, 3 یونیورسٹیز سلیکٹ کی جا سکتی ہیں, ڈفرنٹ یونیورسٹیز جی, اور 3 پروگرامز بھی سلیکٹ کیے جا سکتے ہیں. اینڈ ایف دا اسکالرشپ از آفرڈ ان اینی آف دوز, تو پھر اس کے مطابق آپ کو یونیورسٹیز چوز کرنی پڑتی ہیں. جی آشف صاحب آپ بھی بتائیے. جی سر, اس میں یہ ہے کہ جب آپ پرسنل اسٹیٹمنٹس اور گولز لکھتے ہیں تو اگر ایک ہی اس پہ رکھیں, مطلب کورسز بھی, اگر یونیورسٹیز تو آپ چینج کر سکتے ہیں, لیکن جو کورسز ہیں وہ آپ کی سیریسنس کو پھر کوشچن مارک آپ کے سیریسنس پہ آ جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر مختلف سبجیکٹس اس میں ڈالیں گے تو آپ کا وہ میچ ہوگا, سارے جو آپ کی ڈیٹیلز آپ نے گول سیٹ جو آپ نے بتانے ہیں اور اس کے بارے میں, تو وہاں پہ کانفلکٹ آئے گا. تو وہ آپ کی اپلیکیشن پہ جو ہے وہ اس کا ہونا چاہیے. جی بالکل, جی بالکل. سر کچھ کوئریز ہم لیں گے, کچھ اسٹوڈنٹس کے کوشچنز ہیں جو کہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں, وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جی پلیز. If my university will not issue transcript to me, can I still apply? نہیں, ایسی شکل میں اپلیکیشن جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. پراسپیکٹو جو اپلیکینٹ ہے, مثال کے طور پہ اگر ایم ایس کا پروگرام ہے, 8 سیمسٹر میں سے 7 سیمسٹر کمپلیٹ ہیں, تو 7 سیمسٹر کے ٹرانسکرپٹ لگا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اسٹڈی پروگرام کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ ٹرانسکرپٹ نہ لگائیں. تو یہ گنجائش موجود ہے. بڑا پرٹیننٹ سوال ہے, میں کاشف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مزید اس کی وضاحت کریں کیونکہ اس ان امپورٹنٹ کوشچن. جی سوری, ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کریں گے کوشچن کوئی. ٹرانسکرپٹ اگر ایشو نہ ہوئے ہوں تو یہی سر نے جس طرح کہا, کیا وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی جیسے کہا سر نے کہ جو ہے ٹرانسکرپٹ بہت ضروری ہے. بائی اکتوبر 17 ان کو ٹرانسکرپٹ وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہی کرنا ہے. یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ایچ ای سی نے اور کامن ویلتھ نے ریزلٹ اویٹنگ اسٹوڈنٹس کو الاؤ کیا ہوا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں اگر آپ کا 8 سیمسٹر فار بیچلرز اور آپ کے اگر ماسٹرز آپ کر رہے ہیں تو 4 سیمسٹر آپ نے ابھی کمپلیٹ نہیں کیا, تو جو آپ کا لاسٹ جو بھی سیمسٹر ہے, 7th سیمسٹر ان کیس آف بیچلرز ڈگری اور 3rd سیمسٹر ان کیس آف ماسٹرز ڈگری, وہ آپ نے اس تک آپ نے یونیورسٹی سے ٹرانسکرپٹ لینا ہی ہے, اور یہ مینڈیٹری, اور اس کو اپلوڈ کرنا ہے آپ نے. تو یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے جس میں کوئی جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. جی میں نے بھی ایسی بات کی تھی. جی سر جنرل پی ایچ ڈی میں اور ٹیچنگ فیکلٹی پی ایچ ڈی میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ ایلیجیبلٹی کا فرق ہے. یعنی کہ جو فیکلٹی کے طور پہ جائیں گے ان کے لیے مینڈیٹری ہے وہ یونیورسٹی کے کسی یونیورسٹی کے امپلائی ہوں اور ایز اے فیکلٹی امپلائی ہوں, ریگولر امپلائی ہوں, یا جو لانگ ٹرم کانٹریکچوئل امپلائیز ہوتے ہیں وہ ہوں. ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس ہیں یا وزٹنگ فیکلٹی اس میں ایلیجیبل نہیں ہے, اور 12 ماہ منیمم ان کی سروس ہو. تو وہ جو 10 اسکالرشپ
की कैटेगरी है पाकिस्तान के लिए, उसमें आप अप्लाई तब कर सकते हैं जब ये बुनियादी शर्त पूरी हो। ज़ाहिर है कि इसका फिर एविडेंस भी आपको अपलोड करना पड़ेगा और वो जो एम्प्लॉयबिलिटी सर्टिफिकेट होता है। बाकी जनरल कैटेगरी जो है वो ओपन है, उसमें आपका फैकल्टी में होना या ना होना जो कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। मजीद अगर कोई काशिफ, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? सर यही है, आपने बस जी, बुनियादी फर्क यही है इसमें जी। How can I submit my query to HEC and Commonwealth if not already covered through available on website? यानी कि वेबसाइट पे मुझे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं मिल रही है, तो मैं कहाँ जी जी, क्वेरीज कहाँ से? HEC की तो बुनियादी तौर पे एलेबोरेट वो मौजूद हैं जहाँ पे वो क्यूरी कर सकते हैं। मैं काशिफ साहब से कहूँगा कि वो लिंक और टेलीफोन नंबर्स जो हैं वो रिपीट कर दें। वो वैसे तो वो ऑनलाइन help.hec.gov.pk है, एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर भी है और सेल नंबर भी है, बट आई वुड रिक्वेस्ट काशिफ साहब को कि उसे रिपीट कर दें। अगर आप कॉमनवेल्थ कमीशन की वेबसाइट पे जाएं तो उसमें फिर FAQs के अंदर इंक्वायरीज का एक लिंक है, वो वहाँ सेक्शन होता है, वहां जाके वो इंक्वायरी कर सकते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स आई वुड रिक्वेस्ट काशिफ साहब के वो नंबर और वो लिंक एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। जी, यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है 051, जो इस्लामाबाद का कोड है 11119432, एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर ये है, और साथ में इसके 0341119432। इसके अलावा अगर ऑनलाइन जो है वो हमारा कोई भी क्यूरी है, कंप्लेन है, इशू है आ रहा है स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए वो लॉग इन कर सकते हैं https://onlinehelp.hec.gov.pk पे। वहाँ पे टिकट वो जनरेट वो करेंगे और वो मुतलका सेक्शन के पास चला जाएगा और वो उनको रिस्पांस दे देगा। थैंक यू। ठीक है। I am a PhD applicant whereas I registered for MS hat test option. अब मैं क्या करूं? जी, इसके लिए वो ETC जी ETC को वो अप्रोच कर सकते हैं। ETC की ज़ाहिर है टेस्ट क्योंकि हेड का उन्होंने ETC ने लेना है, तो ETC की वेबसाइट पे जाके वहाँ जी वहाँ पर उस लिंक पे जाके वो उनको रिक्वेस्ट करें तो वो अपग्रेड कर सकते हैं अपनी टेस्ट के लेवल को। लेकिन ये ज़ाहिर है कि इसकी वहाँ पर टाइम होगी। 17 अक्टूबर क्योंकि दिया गया है, तो अगर 17 अक्टूबर में वो सबमिट कर देते हैं और उसके बाद 18-19 को पता चलता है तो वो उसकी एक टाइम फ्रेम होगा, क्योंकि इट्स एक्सपेक्टेड कि ये अक्टूबर के एंड में ही ये टेस्ट जो है ये प्लान हो जाए इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो इस वजह से उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो अच्छी तरह उन टाइमलाइंस को देख लें और उनकी जो रिक्वेस्ट है वो विद इन गिवन प्रिस्क्राइब टाइम ही आना चाहिए फॉर चेंज ऑफ द लेवल ऑफ टेस्ट। मैं उसका जो ETC का जो लिंक है मैं दरख्वास्त करूँगा काशिफ साहब से कि एक दफ़ा वो लिंक ज़रूर बता दें ताकि तमाम लोगों को मालूम हो। जी, वैसे तो जो भी इस तरह का इशू है कि जिन्होंने मास्टर्स में वो कर रहे हैं अप्लाई, वो PhD को पे कर रहे हैं लेकिन मास्टर्स का हेड टेस्ट उन्होंने चूज किया है, तो इस तरह की सारी क्यूरीज जो हैं वो लॉन्च कर सकते हैं onlinehelp.hec.gov.pk पे जाके, और वहां से वो ETC को टिकट मार्क हो जाएगा। और ETC फिर आपको 3 दिन मैक्सिमम, वरना जो है हम तो एक दिन में भी रिस्पांस दे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है टिकट का वो 3 डेज में रेलेवेंट सेक्शन ने रिस्पांस देना ही है। तो जो भी इस तरह की क्यूरीज हैं, कोई टेक्निकल इश्यूज किसी को आते हैं या किसी ने बाय मिस्टेक कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो टिकट जाके ओपन कर सकता है onlinehelp.hec.gov.pk पे जाके, और वहाँ से ये एड्रेस हो सकती हैं इश्यूज। एक मैं सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इसमें डालना चाहूँगा। मैंने क्योंकि बात ETC की वेबसाइट की थी लिंक की, तो क्या ETC के की पे जाके भी ये क्यूरी जनरेट हो सकती है डायरेक्टली, या दे हैव टू कम थ्रू HEC? सर, ETC के लिए भी उनको onlinehelp.hec.gov.pk पे ही जाके टिकट लॉन्च करना होगा, और वही टिकट फिर मार्क होगा ETC को डायरेक्ट ETC के ऊपर, इसलिए कि ये एक प्रोसेस है थ्रू टिकट जनरेशन,
تو یہ اسی کے تھرو ہی یہ جائیں گے. تو یہ پھر ایک کلیریفیکیشن ایڈ کر دیں, کیونکہ پھر جو میں نے بات ETC لنک کی تھی وہ درست نہیں تھی. تو اس قسم کی جتنی بھی چینجز ہیں اس کو پھر HEC کی جو ہیلپ لائن ہے اسی کے اوپر جا کے سبمٹ کرنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. کین آئی اپلائی ان اینی کنٹری؟ نہیں, یہ اسکالرشپ UK کے لیے ہیں, صرف UK یونیورسٹیز کے لیے, کامن ویلتھ اسکالر. جی, اٹس اونلی مینٹ فار UK یونیورسٹیز. جی What should I include in my جی بولیے. What should I include in my Commonwealth scholarship? سر آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. جی بہت شکریہ. میں صرف یہ کہ سوال کیونکہ پوچھا گیا ہے تو آبویسلی دنیا میں جو تعلیمی نظام ہے یا جنرل ریپوٹیشن کی اب بات کریں تو UK کا جو ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے یہ موسٹ پروڈکٹیو سمجھا جاتا ہے ان ٹرمز آف ڈالر اور پاؤنڈ انویسٹڈ. اگر جنرل پرسیپشن کی بات کریں یا ویلیو کی بات کریں تو ان جنرل جو دنیا ریٹ کرتی ہے وہ US ہائر ایجوکیشن سسٹم کو ان ٹرمز آف کوالٹی از رینکڈ ایز نمبر 1, UK از نمبر 2 اینڈ دین آسٹریلیا, کینیڈا اور یورپین کنٹریز آ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اگر لوگ یورپ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹاپ 10 ان جو 2024 کی رینکنگ ہے اس میں جو 10 یونیورسٹیز ہیں دنیا کی بہترین, اس میں سے 4 UK کی ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی UK کو ایز اے ڈیسٹینیشن چوز کرنا. بٹ دیز اسکالرشپس آر اونلی فار UK یونیورسٹیز. ٹھیک ہے. What should I include in my Commonwealth scholarship application? Academic transcripts ہیں, letters of recommendation ہے جیسے آپ نے بتایا تھا, personal statements وغیرہ بھی چاہیے ہوتی ہیں, یا ریسرچ پرپوزل جس کی بیس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں. جی یہ تینوں یہ چاروں پانچوں چیزیں بتائی تھیں کاشف صاحب نے جب وضاحت کی تھی کہ جب آپ کامن ویلتھ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پر کیا ڈیٹیلنگ ہوگی. تو وہاں پر جا کر یہ ساری چیزیں دینی ہوگی. ظاہر ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی ایڈیشنل ریکوائرمنٹ وہاں پہ گیون ہے تو وہ بھی دینی ہوگی. پرسنل اسٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے. یہ جو سبجیکٹو ایویلویشن ایلیجیبلٹی کی بات ہوتی ہے اس میں ریفرنسز, اس کے اندر دا کوالٹی آف پرپوزل, ایریا آف اسٹڈیز, یہ سارے اہم سوالات ہیں. ان ساروں کا صحیح طور پر فل ہونا اور وضاحت کرنا اور جواب دینا ضروری ہے. باقی جو چیزیں بھی وہاں پر گیون ہیں کہ یہ چیزیں ایڈ کرنی ہیں, ریفرنس لیٹرز ہیں اس کے PDF آپ نے ایڈ کرنے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ اسکالرشپ میں کہ آپ نے لنک دینا ہوتا ہے, جنہوں نے آپ کے لیے ریفرنس لیٹر لکھنا ہے یا کمنٹری کرنی ہے تو وہ خود جا کے اس لنک کے اوپر کرتے ہیں ود ان اسپیسیفائی ٹیم. لیکن یہاں پر پہلے ایسے ہوتا تھا, آج کل کامن ویلتھ اسکالرشپ میں ایسے نہیں ہے. PDF دینا ہے لیکن وہاں پر جو ریفری ہے جس نے آپ کے ساتھ آپ کے لیے لکھا ہے اس کے جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں, اس کی ای میلز ہیں, وہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ اینی یونیورسٹی وانٹ ٹو رائٹ ٹو دیٹ پرسن تو وہ ریفرنس کے طور پہ واقعی اس کو استعمال کر سکے. کاشف صاحب مزید کچھ اس کی اگر آپ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو مزید وہ ایڈ کر سکتے ہیں. سر اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو کامن ویلتھ کا سلیکشن پینل ہے وہ انہوں نے کی جو یا میجر پوائنٹس جو لکھے ہیں جس پہ وہ یہ اپلیکنٹس ایویلویٹ ہوں گے وہ ہیں بیسڈ آن اکیڈیمک میرٹ. انہوں نے ان جنرل کہا ہے کہ ہم اکیڈیمک میرٹ کے اوپر ایویلویٹ کریں گے. دوسرا جو ڈیولپمنٹ امپیکٹ ہے, میں نے جو 6 ایریاز ڈیولپمنٹ ایریاز کا شروع میں نے بتایا تھا, اس کے بیس کے اوپر جو ہے وہ سلیکٹ ہوں گے کہ انہوں نے, اور اسی سے ریلیٹڈ وہاں پہ کوشچنز بھی ہیں اپلیکیشن اس میں, اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ گولز انہوں نے ڈیفائن کرنے ہیں انہی 6 جو ڈیولپمنٹ امپیکٹ ایریاز ہیں اس سے ریلیٹڈ. اور ان ڈیولپمنٹ امپیکٹ کا پاکستان کے اوپر یہ وہ ہے ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کا پاکستان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا جب وہ یہ کورس کریں گے, اور جب یہ کورس کر کے کمپلیٹ کر کے آئیں گے تو اس کا جو ہے امپیکٹ وہ پاکستان پہ کیا اس کا ہوگا. تو یہ بھی مینڈیٹری انہوں نے اس میں ڈیٹیل میں لکھنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں جو ماسٹر اسٹڈی پلان ہے وہ بھی انہوں نے ان ڈیٹیل وہاں پہ پرووائڈ کرنا ہے. اگر PhD کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ریسرچ پروپوزل اس کو انہوں نے بتانا ہے وہاں پہ. اور وہی ورڈ کاؤنٹ بہت ضروری ہے, وہاں پہ ورڈ کاؤنٹ ہے اس کا سارے اس پہ. تو ورڈ کاؤنٹ آپ نے سارے جو ہے وہ بڑے الفاظ جو ہیں وہ بڑے نپے تلے الفاظ آپ نے یوز کرنے ہیں. جی
یعنی وہ جو شرط ہے ریٹرن ٹو ہوم کنٹری والی وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، واپس آپ نے اپنی کنٹری میں آنا کیونکہ جی obviously جی جی کامن ویلتھ کی طرف سے آپ کے اپنی کنٹری کا ہونا چاہیے. جی جی ٹھیک ہے. یہ سیم ایز HEC اسکالرشپس. جی جی. Are Commonwealth scholarship available for non-degree programs like internships or fellowships? نہیں نہیں نان ڈگری programs پروگرامز میں نہیں ہے، صرف 2 کیٹیگریز میں ہیں، MS اینڈ PhD جی. انٹرنشپس یا جو شارٹ کورسز ہیں اس کے لیے اویلیبل نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. Is there any Commonwealth scholarship for students with disabilities? اسپیسیفک کوٹا کوئی نہیں ہے ڈسیبلٹی کے لیے نہ کامن ویلتھ اسکالرشپ میں یا اسپیشل اسٹوڈنٹس کے لیے. وہ جو ان کی جنرل کیٹیگرائزیشن ہے اس کے اندر اف دے آر ایلیجیبل اسی میں وہ اینڈ جا دے کین سکتے ہیں. کمپیٹ آن میرٹ دے آر آل ویلکم ٹو اپلائی. Okay. Can I apply for Commonwealth scholarship if I already have another scholarship or funding source? نہیں ایسا ممکن نہیں ہے. یہ ایک اسٹینڈرڈ پرنسپل ہے جو دنیا میں رائج ہے کہ اگر آپ ایک اسکالرشپ آپ کے پاس ہے تو آپ دوسرا نہیں لے سکتے. بعض اوقات ایلیجیبلٹی ہوتی ہے لیکن ان دو اسکالرشپس کے درمیان ایک منیمم گیپ ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا کہ منیمم 3 یا 5 سال کا اگر وقفہ ہے تو پھر آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. بٹ دیٹ جنرل ٹینڈنسی پیرلر میں نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا، کسی بھی اسکالرشپ میں نہیں ہوتا جی. کس قسم کی سپورٹ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں ان ریسیپینٹس کو؟ اسپورٹ سروسز سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اسکالرشپ تو ویسے کافی زیادہ ہینڈسم ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اس میں اسٹڈی ٹریول اس کے اندر کورڈ ہے، اس کے اندر بچوں اور اسپاؤس کی جی نہیں اکوموڈیشن وہ اسی اسٹائپنڈ کے اندر آپ کو مینج کرنی ہوتی ہے جو ہے. ایم اے رائٹ کاشف صاحب؟ جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. جی جی ٹھیک ہے. Is there any English language proficiency requirement for Commonwealth scholarship? جیسے IELTS وغیرہ کا ٹیسٹ ہے. نہیں یہ پرسکرائب نہیں ہے، HEC نے بھی کوئی ایسی نہیں لگائی ہوئی، اونلی پرسکرپشن از ہیڈ. لیکن یہ بچے ذہن میں رکھیں کہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز جو ہیں UK کی ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایسی، ان کے منیمم تھریش ہولڈز بھی ہوتے ہیں. اگر وہ IELTS کا ہے تو وہ ایگزام بھی آپ کو دینا پڑے گا یا کوئی اور انسٹرومنٹ ہے. تو جب وہ یونیورسٹیز چوز کریں تو وہ پہلے تحقیق کر لیں کہ وہ اس یونیورسٹی کی انگلش لینگویج پروفیشنسی ریکوائرمنٹ کیا ہیں، تو وہ ان کو پھر ریکوائرمنٹس مکمل طور پہ پوری کرنی پڑیں گی، بٹ ناٹ ایز این ایپلیکینٹ جی. ٹھیک ہے. Are Commonwealth scholarship available for post-doctoral research programs? نہیں دیز آر ناٹ فار دا پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچ فیلوشپس جی. وہ ایک علیحدہ سے کیٹیگری ہے اور اس میں شامل نہیں ہے جی. میں نے پہلے جس طرح بتایا اٹس اونلی فار MS اینڈ PhD لیول Only for اسٹڈیز MS and PhDs. ٹھیک ہے. جی. Is work experience required for Commonwealth scholarship application? Work experience required تو نہیں ہے نا؟ اگر آپ already کہیں جاب کر رہے ہیں. نہیں اس میں فیکلٹی کے کیٹیگری میں تو 1 سال کی فیکلٹی ہے، دوسری جگہ میرے خیال میں نہیں ہے. لیکن میں کاشف صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کا صحیح جواب دیں. وہ جی مینڈیٹری تو نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ماسٹرز میں اپلائی کر رہا ہے اور یا PhD میں اپلائی کر رہا ہے تو اس کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے. جس طرح سر نے کہا کہ ٹیچنگ کے لیے 12 منتھس یا 1 ایئر کی ہے. ان جنرل جو ہے اگر تو کسی کی امپلائمنٹ ہے تو جب وہ ریفرنسز دے گا، جب وہ اپلیکنٹ جو ہے ریفرنسز شیئر کرے گا تو منیمم 2 ریفرنسز تو اس نے اپلوڈ کرنی ہے. تو اس میں اور اگر وہ ایک اور بھی کر لیتا ہے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سپروائزر سے یا یونیورسٹی کے سپروائزر سے وہ ریفرل جو لیٹر ہے وہ ایک لے سکتا ہے، دوسرا ایک ٹیچر سے لے سکتا ہے، اور جو تیسرا ہے وہ اپنے امپلائر سے بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ مینڈیٹری نہیں ہے، یہ اپنی اپلیکیشن کو ایک ویٹیج دینے کے لیے کہ اس ایریا میں اس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے اور وہ، لیکن یہ مینڈیٹری نہیں ہے. ایک ویٹیج دینے کے لیے وہ ہو سکتا ہے اور اس کے ایویلویشن جب ہوگی تو اس میں ویٹیج اس کی ہو سکتی ہے کہ وہ ریکوائرڈ اس فیلڈ میں بھی اس نے پریکٹیکل ایکسپیرینس اس کے پاس ہے. جی میں بھی دنیا میں ایک جنرل ٹینڈنسی ہے کہ کچھ یونیورسٹیز یا کچھ اسکالرشپ جو کمیشنز یا ادارے ہیں وہ ویلیو کرتے ہیں پروفیشنل ایکسپیرینس کو، تو اٹ کوڈ بی ٹیکن ایز اے کنسیڈریشن، بٹ ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے.
طلبا کو اسکالرشپس تو مل جاتی ہیں مگر ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بینک اسٹیٹمنٹ کو کلیئر کر سکیں. یہ ایک ایشو ہے ویسے سر. کچھ ایسے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ بینک اسٹیٹمنٹ کی جب بات آتی ہے تو ان کو ذرا ایشو ہوتا ہے. یہ تو فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے, اور لیکن میں یہ بات آپ جو کر رہی ہیں یہ درست ہے کہ کچھ اسکالرشپ ایسے بھی ہیں جہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ میں سے ایڈیشنل ریکوائرمنٹس مانگتے ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے حقیقت میں کاشف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جو اسٹوڈنٹ کی یا ان کے پیرنٹس کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس کی اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہے ایلیجیبلٹی تو وہ اس بارے میں بتائیں, یا ادروائز ان کو کچھ اپنی بینک میں پیسے یا ریزرو شو کرنا پڑتا ہے فار دس اسکالرشپ اور ناٹ. جی جی, کامن ویلتھ اسکالرشپ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں جو ہے شو اپ نہیں کرنا ہوتا. اگر ڈفرینٹ اور بھی یو کے کی ہیں, شیوننگ ہے, وہاں پہ آپ کو شو اپ کرنا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا فوکس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, وہ لیڈرشپ پہ ہے, اور وہ اس میں تو وہاں پہ ایک اچھے انکم کے اس سے بھی آ سکتے ہیں. جو کامن ویلتھ اسکالرشپ کا بیسک فوکس ہے وہ لو انکم جو لوگ ہیں ان کے اوپر فوکس ہے, اور انہوں نے اس کو کیٹر فار کیا ہے کہ جو ہے کامن ویلتھ میں شو اپ نہ بھی وہ کریں, ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس طرح کی کوئی. دس از اے ویری ہیلدی تھنگ اگر یہ ایسے ہے تو. جی, اور یہ آئی تھنک کہ اسٹوڈنٹ کو یہ بہت کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس بنیاد پر کہیں اپلیکیشن سبمٹ کرنے سے رک نہ جائیں کہ اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, جو کوئی ایویڈنس نہیں ہے فائنینشیل ریسورسز کا جو آپ نے دینا ہے اپلیکیشن کے ساتھ. کہیں بھی اپلائی کرنے لگتے ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی, پتہ نہیں کتنے پیسے اس کے لیے. نہیں, اس سلسلے میں آئی تھنک کہ یہ کمفرٹ ہے, اور یہ تمام اسٹوڈنٹس کو میرے خیال میں اس سے آگہی یا ہونی چاہیے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جو کھولتی ہے یا ممتاز کرتی ہے ان اسکالرشپس کو دوسروں سے. بالکل. اگر طلبہ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے اور وہ باہر چلے جاتے ہیں لیکن وہ اپنا سی جی پی اے مینٹین نہیں کر پاتے تو کیا اسکالرشپ رہے گی یا کینسل ہو جائے گی؟ یہ تو یونیورسٹی پالیسیز کا اور اس کا سوال ہے, لیکن میں پھر بھی کاشف صاحب سے کہوں گا کہ اٹس اے ویری ڈیٹیل لیول کا کوشچن ہے. یہ بتائیں کہ جنرل پرنسپل کیا ہے کہ منیمم اکیڈمک لیول بچوں سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے بوتھ ان کیس آف ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی. جنرل پرنسپلس کیا ہیں تاکہ وہ اس سے کر سکیں. 12 ماہ کے اسکالرشپ میں ایم ایس میں ڈسپینسیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, بٹ پی ایچ ڈی کی ظاہر ریسرچ ریکوائرمنٹ اسٹرینجنٹ ہوتی ہیں. وہ کاشف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں مزید. جی بالکل. ویسے کامن ویلتھ میں بڑا کمپیریٹیو ایک پروسیس ہے. جو بھی اس میں سلیکٹ ہوتے ہیں وہ بہت کمپٹیشن سے اور بہت فلٹر ہو کے آتے ہیں, تو ایسی وہ تو پیش نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ جو جہاں تک ابھی ہمارا ایکسپیرئنس رہا ہے ایسا کوئی کیس ہمارے سامنے نہیں آیا. لیکن جو جس طرح سر نے بات کی کہ ماسٹرز چونکہ 1 سال کا ہے تو وہاں پہ انہوں نے بڑا اسٹرکٹ وہ کیا ہے کہ 1 سال میں وہ آپ نے کرنا ہے. پی ایچ ڈی میں تھوڑا سا فرق ہے. پی ایچ ڈی میں یہ ہے کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اگر کوئی کہیں پہ تھوڑی بہت ڈیفیشنسی, اور وہ پھر ان کو اپلیکینٹس کو جو ہے وہ اپنی یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی ہوگی وہ ساری انفارمیشن, اور ان کو کنونسنگ ایک ان کو کنونس کرنا پڑے گا. تو وہ اگر کر لیتے ہیں اور یونیورسٹی آن بورڈ ہو جاتی ہے تو کامن ویلتھ کو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے اور ان کی ایکسٹینشن پھر اکارڈنگلی وہ اس کو کیٹر فار کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے جو ماسٹرز کے لیے ان کی ایسی کوئی وہ نہیں ہے ریکوائرمنٹ. وہ آپ کو جو ٹائم ہے اس میں ہی آپ نے کرنا ہے. تو ڈیفیشنسی جو ہوئی تو وہ پھر رہ جائے گی, جو کہ ابھی تک کیس ہمارے سامنے نہیں آیا جب سے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. ایک اس میں چیز ویسے ہی میں ایڈ کرنا چاہوں گا جس کی افادیت ہے. ویسے تو جس طرح بتایا کاشف صاحب نے کہ کیونکہ بہت کمپٹیٹو پروسیس سے بچے سلیکٹ ہوتے ہیں تو ایسی مواقع عمومی طور پہ نہیں پیدا ہوتے اور نہ ہی ہم نے وٹنس کیا ہے. لیکن جو عمومی طور پہ اسکالرشپس ہیں چاہے وہ پی ایچ ڈی کے ہیں یا وہ
اس میں جو اکیڈیمک اٹینمنٹس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور وہ اٹ کوڈ ویری فرام یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی. تو تمام لوگ جو اس میں جاتے ہیں بیکاز دے آر فلی فنڈیڈ, ان سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف وقت کا خیال رکھیں گے کہ ڈیوریشن آف اسٹڈی میں کتنی دیر میں انہوں نے ایک پروگرام مکمل کرنا ہے, اکیڈیمک اٹینمنٹس کا بھی خیال رکھیں گے, اور پی ایچ ڈی میں بھی جو 36 منتھ سے آگے جانے والی بات ہے وہ صرف اس شکل میں ہے جب جینون اور ویلڈ ریزنز ہوں which would be determined by the university first and then recommended to the Commonwealth Commission. اور اس کی ضرورت وہ نیچر آف اسٹڈی جو کوئی سرکمسٹانشل سچویشن ایسی ہو گئی ہے, جس طرح فار انسٹنس ہم کووڈ میں جب اسٹک ہوئے تھے تو بہت سی جگہوں پہ لیبس کام نہیں کر رہی تھیں یا کچھ ایسی وجوہات تھیں جن سے لوگوں کو ٹریول میں بھی دقت ہوئی, لیبس میں بھی دقت ہوتی, تو اس طرح کے سرکمسٹانسز تو بعض اوقات انٹروین کر سکتے ہیں جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن عمومی طور پہ یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ جو اسٹینڈرڈ گیون ہے, پرسکرائب گیون ہے, وٹ کوڈ ویری فرام یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی, اس کو بریچ کر سکیں. تو یہ ایک ذہن میں تمام لوگوں کو رکھنا چاہیے کہ جب بھی جو بھی اسکالرشپ پہ جاتا ہے وہ ایک لحاظ سے تو لکی ہوتا ہے کہ وہ اتنے اچھے اسکالرشپ میں پوری دنیا سے سلیکٹ ہوا ہے, تو دوسرے لحاظ سے اس سے ایک توقع بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا بیسٹ آف بیسٹ جو ہے وہ پرفارم کرے گا. تو آئی تھنک کہ جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے وہ یہ پیش نظر رکھیں کہ دس از ہائیلی کمپیٹیٹو اسکالرشپ اینڈ دیر آر نو سچ لمیٹیشنز جن کا کوئی وہ ایڈوانٹیج اٹھا سکیں گے جی اف سلیکٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا, اگر کسی کی لاسٹ ڈگری میں بہت سال کا گیپ ہے, فار ایگزامپل 10 ایئرز بیک انہوں نے کوئی ڈگری کی ہوئی ہے, تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ جس طرح بتایا تھا کہ اس میں ایج لمٹ کوئی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ جب ایج لمٹ نہیں ہے تو پھر اس قسم کی بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہیٹ جو ہماری اپنی ریکوائرمنٹس ہیں ایچ ای سی کی وہ بہرحال پوری کرنی پڑیں گی, جس میں ہیٹ ان کو دینا پڑے گا, اس کا منیمم تھریش ہولڈ پورا کرنا پڑے گا جی. اچھا, ہیٹ میں جو ہے ہائر ایجوکیشن اسیسمنٹ ٹیسٹ ہے, اس میں جو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ اگر کسی کو, ہاں جی, اس میں اگر تیاری کرنے کے لیے کہیں سے ہمیں مٹیریل یا سلیبس کا پتہ کرنا ہو تو وہ جی, وہ ہیٹ جو ای ٹی سی کی ویب سائٹس ہیں وہ دے کین گو دیئر, وہاں پر جی وہاں پر تمام تفصیل موجود ہے, اور وہاں پہ کس قسم کے پیپرز ہوتے ہیں, کس قسم کا یہ ٹیسٹ ہے, اور ان کے ماڈل میرے خیال میں وہ چیزیں بھی موجود ہوں گی. پاس پیپر تو نہیں ہوتے کیونکہ یہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہے, اس میں جو جی اس میں بتایا ضرور جائے گا کہ کس قسم کا کریکولم ہے, کس قسم کی کمپوزیشن کس قسم کی ہوگی ٹیسٹ کی, ان کا لیول کیسا ہوگا, تاکہ پوری طرح آگے ہی ہو. ایک یہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے, تو جس طرح جی آر ای کو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک گریجویٹ ریکارڈ ہے, لیکن اس کا اس سے ملتا جلتا یہ ٹیسٹ ہے, بٹ اٹس اے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ, یہ رینڈم ٹیسٹنگ نہیں ہے. اس میں انالیٹیکل اور مکس جی وہ جی, اور اس میں ایک لیول بیسکلی ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ اٹینمنٹ یا کمپیٹنسی لیول کیا ہے اسٹوڈنٹ کا جی, وہ اس کو کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی. اسکالرشپ کے بعد کوئی انٹرویو بھی ہوتا ہے یا اس کی بھی تیاری کرنے کے لیے ہم کہاں سے تیاری کریں؟ انٹرویو کی انٹرویوز ہوتے ہوں گے؟ کاشف صاحب میں ریکویسٹ یو جی انٹرویوز اس کے نہیں ہیں, جو انیشل اسکروٹنی ہے وہ بیسڈ آن ہیڈ ٹیسٹ ہے, اور پھر اس کے بعد جو ایچ ای سی ہے نامینیشن جو ہے وہ شیئر کرتا ہے کامن ویلتھ اسکالرشپ کمیشن سے, اور وہ پھر وہی جیسے پروسیس بتایا کہ وہ سبجیکٹو ایویلویشن, اس لیے کہ انٹرویو کے کویسچنز انہوں نے آلموسٹ سارے ہی آپ سے جب آپ فل اپ کرو گے فارم, اپلیکیشن فارم, اس میں سارے انٹرویو کے کویسچنز جو ہیں وہ ان ڈیٹیل آپ سے وہ فل اپ کروائیں گے, تو وہ انٹرویو ہی آپ کا ایک طرح سے ہو جاتا ہے. جو پچھلا کویسچن تھا ریلیٹڈ ٹو ہیٹ, اگر میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں تو صرف اپلیکینٹس کی انفارمیشن کے لیے کہ ایک تو اس میں ہیٹ کے 4 کیٹیگریز ہیں, ان کو ہیٹ 1, ہیٹ 2, ہیٹ 3, ہیٹ 4. ہیٹ 1 جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے, ہیٹ 2 جو ہے وہ مینجمنٹ اینڈ بزنس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, ہیٹ 3 جو ہے وہ آرٹس اینڈ ہیومینٹیز, سوشل سائنسز, ان سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے, اور ہیٹ 4 جو ہے وہ ویٹرنری اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں. تو اسٹوڈنٹس نے اسی طرح ان نے اپنا جو ہے کیٹیگری وہ سلیکٹ کرنی ہے,
جو بھی ان کا جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں آتا ہے ہیڈ 1 ہیڈ 2 ہیڈ 3 ہیڈ 4 میں، ان میں سے انہوں نے سلیکٹ کر کے اور ETC کے پورٹل پہ اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. سر اگر کوئی یہاں پہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ PhD میں انرول ہے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی آلریڈی پڑھ رہا ہے اور وہ اپنے ایک سیمسٹر کے لیے جانا چاہے ریسرچ کے لیے تو وہ بھی نہیں جا سکتا؟ پورے پروگرام کے اسکالرشپ ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپشن ایگزسٹ نہیں کرتی کہ آپ ایک سیمسٹر یا ایک سال کے لیے کوئی ٹریننگ لے لیں. تو یہ پورا اسکالرشپ ہی ہے، اسی کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں. سر یہ آج کا جو پروگرام ہے ہمارا کامن ویلتھ اسکالرشپ پروگرام، اس میں آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں ہمیں ایکسپلین کیا کہ یہ کس طرح سے پورا پروسیجر ہوگا. اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ایک دفعہ آپ پھر تھوڑا سا بریفلی ڈسکرائب کر دیں کہ کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایلیجیبلٹی کنڈیشنز اس کے لیے بنیادی ہیں. اگر آپ MS کا اسکالرشپ لے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ جو تعلیم ہے وہ 16 سال کی ہو. 16 سال کی ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے. آپ کے اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے 7 سیمسٹر کے ٹرانسکرپٹ آپ کے پاس اویلیبل ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا یا AJK کا نیشنل ہونا ضروری ہے. آپ نے سوال ایک پوچھا تھا کہ افغانستان کے لوگ تو نہیں اپلائی کر سکتے، تو وہ پاکستان کے لیے جو اسکالرشپ اوپن ہوتے ہیں اس میں وہ اپلائی نہیں کر سکتے. ڈیول نیشنل بھی اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے. یہ ایک اور نہیں، ڈیول نیشنل بھی اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے. پھر میں نے بتایا تھا کہ سیکنڈ یا تھرڈ ڈویژن نہ ہو، یہ بھی ایک اس کی بنیادی شرط ہے. ہیڈ سکور جو ہے اس کے اندر منیمم 60% مارکس ہونے جو ہیں وہ ضروری ہیں. اور پھر اس کے لیے ایک اور ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ آپ اگر اسکالرشپ مل جاتا ہے تو جو فال 2024 ہے، جس طرح ہم بات کرتے ہیں وی آر ان 2023، ہم فال کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں، کلاسز شروع ہو گئی ہیں یونیورسٹیز میں. تو فال 24 پہ آپ یار اس یونیورسٹی میں یو کے جا کے آپ جوائن کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار بھی ہوں. اگر آپ نہیں جا سکتے وہاں پر اس ٹائم پیریڈ میں تو پھر آپ اس اسکالرشپ کے لیے پھر ایلیجیبل نہیں ہوتے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. PhD کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اور ریکوائرمنٹ ہیں. لیول آف ایجوکیشن 17 سے 18 سال ہو جاتا ہے، اس میں ریفریز کی اور دوسری ریکوائرمنٹ آ جاتی ہیں. ہیڈ کا جو لیول ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے، پر بنیادی جو اس کی کنڈیشنز ہیں وہ تو وہی ہیں جو انڈر گریڈ کے لیے ہیں، لیکن لیول میں فرق پڑ جاتا ہے. اور اس میں وہ جو بیسک چیز ہے کہ جی آپ نیکسٹ فال میں جا کے UK میں چلے جا سکتے ہوں، وہ ضروری ہے. اور ٹاپ UK کی یونیورسٹیز ہیں. ہیڈ سکور کی ریکوائرمنٹ سملر ہیں، جو سیکنڈ اور تھرڈ ڈویژن کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ بھی سملر ہیں. تو بنیادی شرائط جو ہیں وہ تو وہی ہیں اس کے اندر. جی سر اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے لیکن آپ کسی ایشو کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو آپ نیکسٹ ایئر پہ اس کو شفٹ نہیں کر سکتے؟ نیکسٹ ایئر آپ کو پھر اپلائی کرنا پڑے گا؟ یہ میں کاشف صاحب سے درخواست کرتا ہوں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو پریکٹیکل بیس ہے. جی کاشف صاحب. اس طرح کا کوئی جو ہے وہ کامن ویلتھ اسکالرشپ کوئی وہ نہیں کرتی. ویسے وہ اس طرح کے اس کو انٹرٹین نہیں کرتی اس کو، لیکن یہ ہے کہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. ابھی تک تو ہمارے اس میں کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اس طرح کا ایک موقع ضائع کیا ہو، اتنے کمپیٹیٹو اس سے ملا ہو اور پھر اس کو وہ. لیکن جینوئن کوشچن ہے، ہو سکتی ہے، مجبوری ہو سکتی ہے تو اس کو ایکسٹینڈ اگر وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ان کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نیکسٹ ایئر کے سپٹمبر تک آپ اویلیبل ہوگے، اور اس کے لیے تو اگر نہیں ہوگا تو وہ پھر ان کا ویسٹ ہی ہوگا وہ، اور وہ ان کو مطلب کہ وہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے اس میں. ابھی تک جو ایکسپیرینس ہے وہ تو ایسا ہی ہے، بٹ کہ اٹس ناٹ سم تھنگ جو آپ ڈیفر کر سکیں. لیکن میں پھر گزارش کروں گا اور ہم کوشش کریں گے کہ FAQs میں اس کو
پلیس کر سکیں. ٹرائی کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی ایڈیکویٹ فیڈ بیک مل جائے کہ ایز اے پرنسپل ایسا ممکن ہے کہ نہیں ہے, تاکہ اسٹوڈنٹس کو بہتر آگاہی دی جائے. تو وی ول get this information from the Commonwealth Scholarship Commission and then we'll post it on the FAQs so that the students become more familiar with this question. جی ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بات کی کہ 17 یا 18 ایئرس آف ایجوکیشن اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو اس کے لیے فورن ایکویولنس جو HEC کی ویب سائٹ پہ آپ کرتے ہیں, ڈگری ایکویولنس ود فورن ڈگری, وہ ضروری ہے؟ پھر پرٹیننٹ سوال ہے. میرے خیال میں جو UK کی ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز ہیں وہ نارملی HEC کی اٹیسٹیشن تو مانگتی ہیں, لیکن ایکویلنس کا جو تصور ہے وہ پاکستان میں ہے کہ فورن کوالیفیکیشن کو جب پاکستان میں استعمال کرنا ہو تو پھر اس کو پاکستان کی لوکل ڈگری کے مطابق ایکویٹ کرنا ہوتا ہے. جب آپ کسی فورن یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کی ایکویلنس نہیں ہوتی, بلکہ لوکل ڈگری کی اٹیسٹیشن ویلڈ ہو سکتی ہے, اور وہ یونیورسٹی کے جو اپنی ڈیٹیلڈ ریکوائرمنٹس ہیں, ایڈمیشن ریکوائرمنٹس ہیں, وہ اس میں دی جاتی ہے. لیکن میں کاشف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کی وضاحت کریں کہ کوئی اپ فرنٹ ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے جہاں آپ نے اپنے تمام جو ڈاکومنٹس کرنے ہیں وہ اٹیسٹڈ فارم میں HEC سے اٹیسٹ کروا کے اپلوڈ کرنے ہیں, یا وہ کس طرح کے بنے گی؟ کاشف صاحب اوور ٹو یو. جی, جو اکتوبر 17 تک ہے وہ تو انہوں نے صرف اپنے ڈگریز جو ہیں چاہے وہ اٹیسٹڈ HEC سے نہ بھی ہوں تو انہوں نے اپلوڈ کرنے ہیں, اور وہ لیکن جب یہ اپلائی کریں گے اسٹوڈنٹس اپنی یونیورسٹیز کے پاس, اور وہ جو ان کی ساری اپلیکیشن وہاں پہ وہ ہوگی تو یونیورسٹیز ان سے اٹیسٹڈ وہ مانگیں گی, اٹیسٹڈ جو HEC سے اٹیسٹڈ ان کی ڈگریز, تو وہ ان سے اس وقت وہ ان کو شیئر کرنا پڑے گا ان سے. تو میں دوبارہ وضاحت کر دوں, اکتوبر 17 ہے ڈیڈ لائن اسکالرشپ اپلیکیشن سبمیشن کی, یعنی کہ ایٹ دا ٹائم آف سبمیشن آف اپلیکیشن ٹو کامن ویلتھ اسکالرشپ کمیشن ایز ویل ایز HEC یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جب بچے ایڈمیشن لیں گے یونیورسٹیز میں, وہاں پھر یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ اٹیسٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سبمٹ کریں, اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ان کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ پھر انڈیویجول ریکوائرمنٹس ڈپینڈنگ اپون یونیورسٹی وہ ان کو پوری کرنی پڑیں گی ایٹ دا ٹائم آف یونیورسٹی ایڈمیشن. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے کامن ویلتھ اسکالرشپ کو ایکسپلین کیا, اور تھوڑا سا ہم اس کی امپورٹنس پہ ایک سمرائز اس کو کر لیتے ہیں کہ کامن ویلتھ اسکالرشپ کیوں امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرتی ہے اور کیپیسٹی بلڈنگ کرتی ہے, اس کے علاوہ انٹرنیشنل کولیبوریشن ہوتی ہے, اور گلوبل چیلنجز کو جو ہمیں ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں ان کو ہم کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں, اس کا یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. اس کے علاوہ کلچرل ایکسچینج ہے, کلچرز آپس میں ایک دوسرے کو, یعنی آپ دوسرے ملک میں جائیں گے تو آپ کو وہاں کا کلچر دیکھنے کو ملتا ہے, اور آپ بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں, پازیٹیو چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ہمارے یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو آرگنائز کریں اور ایک لیڈرشپ کا رول پلے کریں. اس کے علاوہ ہماری ایجوکیشنل ڈسپیرٹیز کم ہوتی ہیں, اور بیسیکلی نالج ٹرانسفر ہے, اور اس کے بہت سارے لانگ ٹرم امپیکٹس ہیں, اور ہمارے جو گلوبل ایلومنائی ہے نیٹ ورک بڑھتا ہے, یعنی ہماری جو اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک ایکسپوجر بھی ہوتا ہے اور لرننگ بھی ہوتی ہے, اور اس کا اصل مقصد یہ کہ وہ واپس آ کے اپنے کنٹری کو سرو کریں. یہ جو ریٹرن ہوم کنٹری والا کانسیپٹ ہے نا, یہ اچھی چیز ہے. جی بالکل. اب اس کے دیکھیں اس کی خصوصیت یہ ہے, جو تمام باتیں آپ نے کی وہ بہت اہم ہے. اس کی ایک اور خصوصیت یا پیش نظر جو چیز رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کو وہاں کلچرل مکس ملتا ہے, ایک تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ UK کی وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے یا جو فیکلٹی ہے ان سے انٹریکشن ہوگا, بلکہ پوری دنیا میں ایسے UK میں آئے ہوتے ہیں, تو آپ کو ایک ملٹی کلچرل انوائرمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے. پرسیپشنز چینج ہوتے ہیں. جس طرح میں جب پڑھنے گیا تو باہر تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزیں بھی صحیح ہو سکتی ہیں, تو جب اس سے پہلے لگتا ایسے تھا کہ جب آپ صحیح ہیں تو دوسرا شاید غلط ہی ہو, تو وہاں جب ملٹی کلچرل انوائرمنٹ میں گئے تو پھر اندازہ ہوا کہ نہیں, مختلف حالات و واقعات میں ایک ہی کانسیپٹ جو ہے وہ مختلف انداز سے صحیح ہو سکتا ہے.
تو جو آپ کا تھنکنگ ہورائزن ہے اور لرننگ ہورائزن ہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. لیٹسٹ ٹیکنالوجیز سے واسطہ پڑتا ہے, لیٹسٹ کمپٹیٹیونیس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے واسطہ پڑتا ہے, اور پھر آبویسلی آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اور آپ کے ملک کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. آپ کے اداروں میں جب یہی لوگ آ کے ہماری انڈسٹری میں, تعلیم میں, تحقیق میں اور جگہوں پہ کام کرتے ہیں تو وہاں بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو اس کا ایک ملٹی پلائر افیکٹ ہے جو پورے معاشرے میں بہتری لے کے آتا ہے. اس لحاظ سے تمام اسکالرشپ اور بالخصوص جو کامن ویلتھ اسکالرشپ ہیں ان کی بہت اہمیت ہے, اور اس میں پاکستان سے زیادہ اگر اچھی اپلیکیشنز فائل ہوں گی, اچھے پرپوزلز ہوں گے پی ایچ ڈی کے لیے, تو جو نمبر ہمیں ہر سال ہم کرتے ہیں اس نمبر کو ہم انہینس کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم آلموسٹ 1/4 یا 1/3 ہمارا سکسیس ریٹ ہے ان ٹرمز آف ایپلیکیشن سبمٹڈ اینڈ دا ایکچوئل اسکالرشپ اوارڈڈ. اینڈ ایچ ای سی اینڈ پاکستانی گورنمنٹ وڈ ویری مچ لائک کہ ہم یہ جو کوانٹم آف اسکالرشپس اوارڈڈ ٹو پاکستان ہے اس کو امپروو کر سکیں. یہ میں ایک جنرل انفارمیشن کے لیے اسٹوڈنٹ کو بتا رہا ہوں کہ ایراسمس پلس یورپین یونین کا اس سے ملتا جلتا پروگرام ہے. اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ گزشتہ 2 سالوں سے نمبر 1 ہے ان ٹرمز آف ایوارڈز, اور پچھلے سال کو یہ 190 کے لگ بھگ اسکالرشپ پاکستان نے جیتے تھے, وہ بھی انٹرنیشنلی کمپٹیٹو اسکالرشپس ہیں, اور اس سے پچھلے سال 200 سے زیادہ جیتے تھے. اور پاکستان کے جو تعداد تھی اسکالرشپ جیتنے کی وہ انڈیا سے اور جو پاکستان سے بڑے ممالک ہیں ان سے بھی بہتر تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو آگہی زیادہ ہے, بچے زیادہ شوق سے, زیادہ توجہ سے اپلیکیشن فل کرتے ہیں. تو یہ بھی اسکالرشپ جو ہیں وہ اس سے کم نہیں ہے, اس سے بہتر اسکالرشپ ہے اس حوالے سے کہ یو کے کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ہے, اسٹائپنڈ ہینڈسم ہے. تو اس پروگرام کے تحت یہ ایک میسج ضرور جانا چاہیے کہ وی شوڈ انکریج مور اینڈ مور اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی فرام یونیورسٹیز ٹو کمپیٹ فار دس پروسیس. اور اگر کسی بھی قسم کی لرننگ کی ان کو ضرورت ہے, کوئی کیوری ہے, تو اس پروگرام کے بعد بھی وہ ایچ ای سی کو اپروچ کر سکتے ہیں. میرے ساتھ کاشف صاحب تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے بہت سالوں سے یہ پروگرام مینیج کر رہے ہیں, ان کو مائکرو ڈیٹیلنگ کا پتہ ہے. یہ رابطہ کر سکتے ہیں کاشف صاحب سے, ایچ ای سی سے. اینڈ یہاں پر ہم مکمل طور پہ اپنے پاکستان کے جو بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, فیکلٹی ہے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ وی وڈ انکریج دیم ٹو ٹیک دس اپرچونٹی ویری سیریسلی اینڈ ورک ویری ہارڈ ٹو فل اپ رائٹ انفارمیشن ان دی اپلیکیشن فارمس. بہت شکریہ آپ کا. سر اگر ہم پریویس دیکھیں ریکارڈ تو میلز اور فیمیلز کی ریشو کا کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ فیمیل زیادہ اپلائی کرتی ہیں یا میل؟ کاشف صاحب یہ آپ سے اپرچونٹی فیمیل کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے. جی اس میں یہ ہے کہ ایک ریکوائرمنٹ جو ابھی ڈسکس نہیں, اور آپ نے اچھا کیا کہ یہ سوال کیا, اس میں کامن ویلتھ جو ہے وہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جینڈر بیلنس یا ایکوٹی رکھنی ہے آپ نے نامینیشنز کرتے ہوئے. تو اب وہ 40-60 ہو, 50-50 ہو, اس میں ایکول نامینیشنز کرتے ہوئے وہ جینڈر بیلنس ہمیں رکھنا ہے, اور یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ پھر وہ اسی حساب سے دیکھ لیں کہ ہم, یہ تو ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے ان کی طرف سے, اور ہمیں 40-60 یا 50-50 ہمیں ان اینی کیس اس دفعہ بھی جو ہم نامینیشنز بھیجیں گے تو اس میں یہ ریکوائرمنٹ ہمیں پوری کرنی ہوگی کامن ویلتھ کی. تو پھر 50-50 کر لیں یا 40-60 کر لیں. تو یہ آج کا ہمارا پروگرام, ہم اس کو ابھی وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بار سمرائز کر دوں کہ کامن ویلتھ اسکالرشپ ہے کیا. کامن ویلتھ اسکالرشپ پروگرام provides opportunities for students of Commonwealth countries to study in other Commonwealth member countries. These scholarships are funded by Commonwealth Scholarship Commission, CSC. The aim is to promote international collaborations and cultural exchange among Commonwealth nations. Each participating Commonwealth country have its own eligibility criteria and application process for these scholarships. ہر جو کامن ویلتھ کنٹری کا جو یونیورسٹیز ہیں ان کا اپنا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی ہے, اور ان کی اپنی جو اپلیکیشن پروسیس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور اس میں آپ کو ہم نے فنڈنگ کا ذکر کیا, آپ کو کس طرح سے فنڈنگ ملے گی, اسٹائپنڈ ملے گا, اور اس کا سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے, اور بہت ساری ہم نے چیزیں ڈسکس کی جو اس کے بینیفٹس ہیں. اور اسٹوڈنٹس کے لیے اپلائی کرنا ضروری ہے, وہ اگر وہ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ وہ باہر
फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें और वो भी टॉप यूके की यूनिवर्सिटीज में से, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए जरूर अप्लाई करें. 17 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन. और जिसने हैड टेस्ट, सर एक और क्वेश्चन था कि हैड टेस्ट किसी ने अगर दे दिया हुआ है ऑलरेडी तो वो दोबारा से उसको इसमें यानी उसकी बेस पे अप्लाई कर सकता है? जी, उसमें डेडलाइन है. अगर उसके बाद हेड टेस्ट दिया हुआ है, उससे पहले दिया, बाद में दिया है, तो वो एलिजिबल है. वो मैं जरा काशिफ साहब से दरख्वास्त करूंगा, उसको बता दें. जी, जनवरी 2022 से अगर टेस्ट, उसके बाद अगर टेस्ट दिया है तो वो कंसिडर होगा. और जो भी अगर वो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो लास्ट जो टेस्ट कंसिडर होगा वो जो अभी एप्लीकेशन तो वो ईटीसी के पोर्टल के ऊपर जो है वो 17 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है, वो अप्लाई कर सकता है. और उसका जो टेस्ट होगा, लास्ट जो टेस्ट कंसिडर होगा वो जो एंड ऑफ अक्टूबर जो टेस्ट ईटीसी एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल जो कंडक्ट करेगा वो कंसिडर होगा. लेकिन अगर किसी ने पहले भी दिया हुआ है और वो कॉन्फिडेंट है कि वही मार्क्स उसके हाईएस्ट, मतलब कि उसके सबसे बेहतर मार्क्स वही हैं, तो बिल्कुल वो कंसिडर होगा. और वो उसने एचईसी के पोर्टल के ऊपर वो अपलोड भी करने हैं उसके जो मार्क्स हैं, अलॉन्ग विद जो उसका जो टेस्ट स्कोर का जो टेस्ट स्कोर है और जो रिजल्ट कार्ड है उसका, वो उसने अपलोड करना है एचईसी के पोर्टल के ऊपर, स्कॉलरशिप. अगर लास्ट स्कोर कम आए और उसको लगे कि पिछला वाला स्कोर ज्यादा बेहतर था तो वो पिछले की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, लास्ट बिल्कुल. स्कोर पे ही करें. जी बिल्कुल. जो बेस्ट स्कोर है वही कंसिडर होगा. जी ठीक. लेकिन वो जनवरी 22 के बाद का होना जी. चाहिए. जी, वो जो कट ऑफ लाइन है उसके बाद का ही होना चाहिए. जी. यानी 1 ईयर का है उसके पास मार्जिन, 1 ईयर बैक अगर दिया हुआ टेस्ट. ठीक है. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द शो. बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप को. व्यूअर्स, ये तो था आज का हमारा प्रोग्राम ई कचहरी. नेक्स्ट प्रोग्राम में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और उस पर भी डिटेल डिस्कशन होगी. थैंक यू सो मच सर अवैस एंड सर काशिफ. आपने हमारे प्रोग्राम में बहुत ही डिटेल्ड, जिसे कहते हैं, एक्सप्लेनेशन दी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द शो. व्यूअर्स, ये तो था आज का प्रोग्राम ई कचहरी. अगले प्रोग्राम में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ. टिल देन, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.